الفاظ آ گئے اور قرآن کی سند پوری ہو گئی تو پھر سبحانکا اگلی منزل کیا ہے؟ خود ہی ان کے لفظوں ان کے الفاظ جو ان کے منہ سے اور آج آپ کے منہ سے نکلیں گے جب آپ تفکر کریں گے، قرآن نے پہلے ہی ان کو اپنا ایک لفظی جامہ پہنا کے آپ کے الفاظ کو پیش کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ متقین، وہ ذاکرین، وہ ذکر کرنے والے، وہ فکر کرنے والے کہ تو نے ہر شے کو صحیح صحیح پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ بس جیسے ہی یہ خیال ان کے ذہن میں آئے گا تو پھر ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا اگر صحیح صحیح خلق کیا ہے اس نے تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جہنم کا بھی خالق ہوں، تو اے پروردگار میں تجھ سے دعا، سارے ذکر اور فکر کی آخری منزل کہ ہم فقنا عذاب النار، عذاب نار سے ہمیں بچا دے۔ وہی دعا ہے جو آپ بار بار پڑھتے ہیں قنوت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو قنا عذاب النار سے محفوظ کر دے۔ تو مومن کی زندگی، ذکر اور فکر کرنے والے کی زندگی کا محور یہ ہے کہ عذاب نار سے نجات پا جائے اور اللہ کے قریب مقرب بارگاہ لوگوں میں شریک ہو جائے۔ اور میں بار بار کہا کرتا ہوں اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو، آپ نے میرا مذہب تو سن لیا ہے، میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے کہ میرے نزدیک مذہب دو ہیں، یا کوئی عاشق حیدر ہے یا کوئی دشمن حیدر ہے۔ تو اگر عاشق حیدر ہے اور اس کو پھر اگر کوئی عاشق ہے تو عاشق بدون اطاعت نہیں ہوا کرتا، وہ اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں وہ چوری والے مجنو، جو میٹھے میٹھا غپ اور کڑوا کڑوا تھو، جہاں منزل آئے امتحان دینے کی وہاں سے بھاگ جائیں، نہیں یا علی کہیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی مولا علی سے پوچھ لو کہ ایسی کوئی گنجائش ہے کہ آپ یا علی کہیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے؟ فقنا عذاب النار، ذکر اور فکر کے بغیر اس منزل پہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور علی ذاکرین کا امام ہے، علی فکر کرنے والوں کا امام ہے، علی متقین کا امام ہے، علی مصلین کا امام ہے، علی مومنین کا امام ہے، علی مجاہدین کا امام ہے، علی منافقین کا امام نہیں ہے کہ لبوں پہ کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو۔ ساری ساری رات آپ قرآن پڑھتے رہیں، لبوں پر قرآن ہو مگر دلوں میں حیدر کی دشمنی جانگزی ہو، یہ کیسا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ اسی لیے اسلام کے دامن میں قرآن پڑھنے والوں نے پوری کوشش کے باوجود کوئی ایک بھی تو مارکا نہیں مارا، کوئی ایک بھی تو ایجاد نہیں کر کے دکھائی، کوئی ایک بھی تو ایسا کام نہیں کیا۔ جتنے کام نادر روزگار ہوئے، آج بھی جائیے تاریخ پڑھیں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ساری کی ساری تخلیقات جو عالم اسلام میں ہوئی سب کی سب خانواد محمد مصطفیٰ سے مشتق ہے۔ ممنون کرم ہے ان کی کہ جتنی سائنٹیفک اور ادبی اور تخلیقات اور جو چیزیں آپ تک پہنچی، چاہے وہ ریاضت روحانی ہو یا علوم باطنی ہو یا ظاہری دنیا کے کمالات ہوں، سب کے سب جناب محمد مصطفیٰ کی اطرت کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے۔ آج ہمارا سر اسی لیے فخر سے بلند ہے، اور یاد رکھیے اس فخر سے بلندی میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے، جو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اللہ نے سائنٹسٹ بنا کے نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے غازی یا شہید بننے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے نمازی بنا کے نہیں بھیجا، میرا ایک مقصد ہے، اور ایک مقصد واضح طور پہ بتایا، جتنی نمازیں، روزہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر تقویٰ کو پیدا کرتے ہیں، تو ایک مینز ہیں اس منزل پر پہنچانے کے ذریعے ہیں، جس منزل پر رسول یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو اخلاقیات کی بلندیوں کو ثابت کرنے کے لیے نبی مبعوث کیا گیا۔ آپ اور ہم، کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہمارے نبی اخلاق کی بلندی کے نبی ہیں اور یہی ان کا مقصد تھا، تو ہمارا اخلاق کیا ادیان عالم میں ساری دنیا کے لوگوں میں بدترین ہونا چاہیے؟ یہ اخلاق، اور آپ دیکھیں یہی اخلاق ہے، یہی ایتھکس کی سپیریورٹی ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان، اور جب تک مسلمان اس سپیریورٹی سے منسلک رہا اور دنیا میں جہاں جہاں گیا، کہیں تاجر بن کے، کہیں سپاہی بن کے، کہیں مبلغ بن کے، کہیں ذاکر بن کے، اس نے اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو بالا تر ثابت کیا اور انسانیت نے اس کے سامنے اپنے سر جھکا دیا۔
اسی لیے اسلام اور صحیح اسلام اور سچا اسلام اخلاقی برتری کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پیدا ہوا نہ بڑھا ہے۔ صلوات۔ بہرحال یہ جس آیت کا میں نے ذکر کیا سورہ آل عمران کی 191ویں آیت جو میں نے پڑھی، وہ اس ضمن میں تھی کہ یہ وہ آیات تھیں جن کو جناب امیر نماز تہجد کے بعد عام طور پر پڑھا کرتے تھے اور خوب گریا کیا کرتے تھے۔ ایک دن گریے کا یہ عالم ہے کہ ابو دردہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، جناب امیر کے بھی بہت چاہنے والے ہیں، ایک دن وہ مسجد میں دیکھتے ہیں، یہ مسجد نبوی کا ذکر ہے، یہ کوفہ کا ذکر نہیں ہے۔ جناب امیر ابھی وقت کے ظاہری طور پر بھی خلیفہ نہیں ہوئے ہیں، یہ مدینے کا ذکر ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا حیات ہیں ماشاءاللہ۔ اللہم صلی دیکھا کہ ایک آواز ہے دور سے آ رہی ہے، مسجد کے کسی کونے سے کوئی گڑگڑاتا ہوا کہہ رہا ہے، یا من نظہر الجمیل، اے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے رب، اے میری اچھائیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دینے والے رب، میں تیرے احسانات کا کیسے بدلہ چکاؤں۔ اور ایک روتی ہوئی آواز ہے کہ دلوں کو چیرتی چلی جا رہی ہے، ڈھونڈتے ہوئے بڑھتے ہیں، آگے آئے، صحن مسجد میں ڈھونڈا، ایک کونے میں دیکھا، اور جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز عالم سجود میں جناب علی مرتضیٰ کی ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا، اب یہ پڑھتے جاتے تھے جناب امیر، پڑھتے 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 رات کی شب بیداریاں کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں، اپنے آقا اور مولا کو دیکھو کہ یہ ہر روز کی شب بیداری ہے۔ میرے آقا اور مولا، دن میں روزہ ہے، رات کو عبادت ہے، اور پھر نمازوں پہ نمازیں ہیں، گریا پہ گریا ہے۔ وہ نماز نہیں ہے جس کا ہم صرف کاؤنٹ کرتے ہیں، وہاں تو ایک ایک سجدہ اتنا طویل ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہچکیاں لیتے 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 آواز بند ہو گئی، میں ساتھ قریب کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مولا کے جسم کو ہاتھ لگایا، اب جب میں نے ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میں گھبرا گیا خوف سے، میں بھاگا بھاگا خانہ زہرا کی طرف چلا گیا۔ میں نے دق الباب کیا، اندر سے شہزادی کائنات شہزادی کونین پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا میں ابو دردہ ہوں۔ کہا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا پیغام اچھا نہیں ہے بی بی، میں ابھی مسجد نبوی سے آیا ہوں اور میں نے ہاتھ لگا کے علی کے جسم کو دیکھا ہے، لگتا ہے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ کہا ابو دردہ تم نے دیکھا کیا ہے؟ بیان کرو کہ تم نے دیکھا کیا؟ اور ابو دردہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ جب بیان کر چکے کانپ رہے تھے، خود رو رہے تھے، آقا زادی مجھ سے آقا مولا کا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فرمایا ابو دردہ تم نے آج پہلی بار دیکھا ہے، واپس جاؤ، علی کو کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ فاطمہ تو ہر روز اس حالت میں علی کو مستغرق دیکھتی ہے۔ یہ علی کے ذکر الہی کی عمومی کیفیت ہے جناب امیر المومنین، یہ ذکر الہی، یہ استغراق کا عالم ہے جناب امیر۔ لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی، آپ بہت سارے جو لوگ بنا پر جہالت ہی پوچھتے ہیں، مگر پوچھنے میں حرج نہیں ہے، ضرور پوچھا کریں، اور اہل علم سے پوچھیں کہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خود سے اپنے سوالوں کے جواب نہ دے دیا کرو، اہل علم سے پوچھا کرو، جن کے پاس موجود ہو علم، جن کو عطا کیا گیا، ان سے پوچھو۔ جس مسئلے میں پھنس جاؤ تو پوچھئے، اور یہ بتانے کے لیے یہ سارا عمل ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی، وہ کیوں ایسے الفاظ کہتے، مگر کائنات میں اگر اعلیٰ ترین مثال عطا کرنی تھی، اگر اعلیٰ ترین مدارج پر اللہ نے ان کو فائز کیا تھا، تو امیر اور میرے مولا کی اولاد نے ثابت کیا کہ ہر بڑے سے بڑے امتحان سے ہم گزر جائیں گے، مگر یاد الہی میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ یہ مقصد تھا۔ اسی لیے کوئی ان سے بڑا عابد نہیں پیدا ہوا، کوئی ان سے بڑا زاہد نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا انٹلیکچوئل نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا ہادی نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا امام نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا اللہ کا مقرب نہیں ہے۔ اس منزل سے گزرے ہیں جناب امیر علیہ السلام۔ مجھے جناب امیر کا ذکر کرتے کرتے ایک چھوٹا سا واقعہ، اور اس میں چونکہ ماں کی عظمت کا ذکر ہے، اور آج یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں، ماں کی عظمت، باپ کا احترام، یہ سب باتیں آل محمد نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یاد کر لیجئے
کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ روایت تواتر سے تمام ائمہ نے تقریباً بیان کی، اور وہ روایت یہ ہے کہ جو عاق الوالدین ہو، عاق الوالدین ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ والدین اس کو